بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ ظاہر ہے یہ جملہ جن قدسی صفات صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا تھا، ان میں اکثر تو فقیر، تنگ دست اور محتاج لوگ تھے۔ ان میں صدقہ و خیرات کرنے کی سکت کہاں تھی؟ یہ خود اس قدر ضرورت مند تھے کہ ان کو کوئی صدقہ کا مال دے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنا اور اپنا اپنا جائزہ لیا، اور پوچھنے والوں نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، اگر ہمارے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال ہی نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے محنت مزدوری کرے، ان سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرے۔ اس مجمع میں ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تھے جن میں محنت و مشقت کرنے کی طاقت بھی نہ تھی، ضعیف، لاچار، کمزور و بے بس تھے۔ بڑے بوڑھے بھی تھے۔ کہنے لگے، اگر ہم میں محنت و مشقت کی طاقت نہ ہو اور یہ بھی نہ کر سکے تو کیا جب بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم صدقہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فریاد لے کر آنے والے مظلوم محتاج کی مدد کرے۔ صحابہ نے پھر فرمایا، اگر کسی نے یہ بھی نہیں کیا تو پھر کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے۔ اگر اس نے لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا تو اس کی طرف سے یہی صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، اگر وہ کسی کو بھلائی کا حکم نہ دے سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو چاہیے کہ وہ برائی سے رک جائے۔ اس شخص کا کسی برائی سے رکنا بھی اس کے حق میں صدقہ ہے۔ اس حدیث کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا جو مزاج بنایا ہے وہ یہ کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طرح امت کے دوسرے افراد کے حق میں نفع بخش مسلمان بن جائے، کسی نہ کسی شکل میں اس سے دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ سلام ہو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شخص کو نیکی اور اجر سے محروم نہ کیا اور ہر ایک کو اجر کے حاصل کرنے کا نسخہ بتلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، اگر تم دو آدمیوں کے درمیان میں انصاف سے صلح کرا دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک مالدار اور صاحب ثروت ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، اور ایک آدمی جس کے پاس دینار و درہم بھی نہیں، روپیہ پیسہ بھی نہیں، سونا چاندی بھی نہیں، اور وہ دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں پہنچ کر انصاف کے ساتھ صلح کرا دیتا ہے، تو بظاہر اس شخص نے کوئی صدقہ و خیرات نہیں کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو بھی صدقہ و خیرات کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی کو اس کی سواری پر بٹھا دو یا اس کا سامان اس کی سواری پر رکھ دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آدمی خود سے اپنی سواری پر نہیں بیٹھ سکتا یا اپنا سامان اکیلا نہیں رکھ پا رہا ہے اور آپ ان کی مدد کرتے ہیں اور ہاتھ بٹاتے ہیں تو یہ بھی اجر و ثواب کے اعتبار سے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا ہر وہ قدم جس سے چل کر تم نماز کے لیے مسجد میں جاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ اس قسم کی احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کسی نہ کسی طرح دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی مدد کرے، دوسروں کے ساتھ ایثار و ہمدردی کا برتاؤ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، اور جو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ کسی شخص کی مدد ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو فائدہ پہنچے،
مگر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں اس مدد و نصرت پر اجر و ثواب بھی دیتے ہیں، اور اس مدد و نصرت کی برکت سے ہمارے کام بھی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مدد و نصرت دنیا میں بھی ہوتی ہے، اور اس ہولناک دن بھی جس کو ساری انسانیت کے جمع ہونے کا دن قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مشکل کو آسان فرما دیں گے جب ہم اس قسم کی نیکی کے کام کریں، یعنی کسی بیوہ کی دستگیری کرے، کسی یتیم کی پرورش کرے، کسی محتاج کی مدد کرے، کسی تنگ دست کی ضرورت پوری کرے، کسی مفلوج کی حاجت پوری کرے، کسی طالب علم کی حوصلہ افزائی کرے، یا کسی مقروض کو مہلت دے، کسی بھٹکے ہوئے کو سیدھی راہ بتلا دے، یا کسی پریشان حال مسافر کی مدد کرے، اور ان تمام نیکیوں کے کام کرتے ہوئے ہمارے دل میں خوشی اور مسرت محسوس ہو، اور اس کے مقابلے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، یا ہم سے کوئی لغزش ہو جائے، یا ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، یا ہم میں سے کسی کو ذہنی یا قلبی یا جسمانی تکلیف پہنچ جائے، اور اس وقت ہمارے دل میں دکھ اور غم محسوس ہو، یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے کہ نیکی کرنے پر خوشی کا احساس اور گناہ اور تکلیف پہنچانے پر غم کا احساس ہونے لگے، تو پھر ہمارے لیے خوشخبری ہے اس بات کی کہ ایمان کی چنگاریاں دل میں موجود ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غم میں مبتلا کر دے تو سمجھ لے کہ تو واقعی مومن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز اور روزے میں اللہ تعالیٰ ملتے ہیں۔ ہاں، یقیناً اللہ کا بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اور یہ عمل تو حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ اگر مومن بندہ بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے تو وہ وہاں بھی اپنے پروردگار کو پائے گا اور اس کی خوشنودی حاصل کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابن آدم سے خطاب کرتے ہوئے کہیں گے، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں کیسے آپ کی عیادت کرتا، آپ تو ساری کائنات کے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو نہیں جانتا کہ فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ عرض کریں گے، اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا، تو نے مجھے نہ کھلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے آپ کو کھانا کھلاتا، حالانکہ آپ تو ساری کائنات کے پروردگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو نہیں جانتا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا اور تو نے اسے نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا تو اسے کھانا کھلاتا تو اس کھانے کو میرے یہاں پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہ دیا۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں کیسے آپ کو پانی پلاتا، حالانکہ آپ تو ساری کائنات کے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہ پلایا۔ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس پلانے والے پانی کو میرے یہاں پاتا۔ اور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی بیماری کو، بندے کی یعنی بھوک کو اور بندے کی پیاس کو اپنی طرف منسوب کیا، اور یہ بتلا دیا کہ اگر تو عیادت کرتا تو بیمار کے پاس مجھ کو پاتا۔ اس قسم کے حدیثوں اور آیتوں سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مخلوق کی خدمت اور مخلوق خدا کی ضروریات کی تکمیل کس قدر اہم نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ انس و محبت، ہمدردی و غمخواری، نرمی و خوش دلی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔